تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو 3 نعمتیں ایسی دی ہیں، پوری توجہ سے میری طرف غور کرنا، جو آدم سے عیسیٰ تک پہلے نبیوں میں سے بھی کسی نبی کو نہیں ملی، اور آدم سے عیسیٰ تک پہلی امتوں میں سے بھی وہ نعمتیں کسی امت کو نہیں ملی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا ارشاد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ راستہ تشریف رکھیں، ہزاروں نعمتیں اللہ نے ہم سب کو دی ہیں، لیکن 3 نعمتیں اس امت کو ایسی ملی جو پہلی امتوں میں سے کسی کو نہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی نعمت جو اس امت کے حصے میں ہے، پہلی امتوں میں سے کسی کو نہیں، وہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود رسول، آپ کی ذات۔ نبی سب کو ملے، آخر الزمان نبی ہمارے حصے میں آئے، یعنی اللہ نے ہمیں وہ نبی دیے جو نبیوں کے بھی نبی، وہ نبی دیے جو نبیوں کے بھی سردار، وہ نبی دیے جو خاتم الانبیاء، وہ نبی دیے جو امام الانبیاء ہے، وہ نبی دیے جو سید الانبیاء ہے، وہ نبی دیے جو احسن الانبیاء ہے، جو حسینوں میں احسن ہیں، جمیلوں میں اجمل ہیں، شریفوں میں اشرف ہیں، فاضلوں میں افضل ہیں، کاملوں میں اکمل ہیں، سید الرسل ہیں، پوری کائنات کے سردار ہیں۔ حضور نے فرمایا انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی، اللہ نے مجھے نبیوں میں چن کر تمہارے حصے میں رکھ دیا، تمہیں امتوں میں چن کر میرے حصے میں رکھ دیا۔ علماء نے لکھا ہے پہلے نبی مانگتے رہے کہ اللہ اس نبی کی امت میں سے بنا، اللہ نے یہ اعزاز حضور کو عطا کیا ہے کہ اللہ نے وہ نبی ہمارے حصے میں رکھ دیا ہے، یہ وہ نعمت ہے جو پہلی امتوں میں سے کسی کو نہیں ملی۔ اب حضور کے صدقے سے ہمیں کتنی نعمتیں ملی ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ہمیں ایمان ملا ہے تو حضور کے واسطے سے، قرآن ملا ہے تو حضور کے واسطے سے، شریعت ملی ہے تو حضور کے واسطے سے، انسانیت ملی ہے تو حضور کے واسطے سے، دین ملا ہے تو حضور کے واسطے سے، مساجد ملی ہے تو حضور کے واسطے سے، عبادت ملی ہے تو حضور کے واسطے سے، تلاوت ملی ہے تو حضور کے واسطے سے۔ بات واسطے کی آ گئی ہے تو میں ایک لفظ کہتا ہوں، اس واسطے کو نکال دو تو ہمارے پاس کچھ ہے۔ محبوب ہی وہ واسطہ ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے کروڑوں نعمتیں ہمیں عطا کی، اور نعمتوں کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ علماء نے اس پر کتابیں لکھی ہیں، ترجمان السنہ مولانا بدر عالم مرٹی رحمہ اللہ کی کتاب ہے جس میں انہوں نے حضور کے فضائل اور کمالات پر لکھا کہ حضور کی وجہ سے اس امت کو کتنی کروڑوں نعمتیں نصیب ہوئی ہیں۔ ان میں ساری نعمتیں اب بھی میرے اور آپ کے پاس، پہلی امتیں گناہ کرتی تھی، صبح اٹھی تو پیشانی پہ لکھا ہوتا تھا ساری رات گناہ کرو، فجر سے پہلے توبہ کر لو، اللہ گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس توبہ کی برکت سے اس گناہ کی جگہ نیکی ملی۔ پہلی امتوں کی کیفیت یہ تھی کہ جناب ان کو حکم تھا کہ وہ اپنی زکوٰۃ اور مال غنیمت نکال کے رکھتے، آسمان سے آگ اترتی وہ اسے کھا جاتی، تم کھا خود جاتے ہو، اجر مفت میں نہیں جاتے۔ اس امت کو لاکھوں نعمتیں ملی ہیں، ان میں سب سے پہلی نعمت حضور کا وجود ہے۔ دوسری نعمت جو اللہ نے اس امت کو دی، پہلی امتوں کو نہیں ملی، وہ اللہ کا قرآن۔ تورات، انجیل، زبور، یہ سارے آسمانی صحائف اور کتابیں ہیں، لیکن قرآن کتاب بھی ہے، کلام بھی ہے۔ کتاب کہتے ہیں جس کو لکھا جائے، وہ لکھی ہوئی آئی، نبیوں نے بیان کی، امتوں نے پڑھی۔ کتاب پہلے تھی، کلام بعد میں بنا۔ قرآن اس کے برعکس ہے، قرآن کلام رب کا پہلے ہے، پھر لوح محفوظ میں اسے لکھا گیا ہے، اور وہ لکھا ہوا بعد میں جب امت کے پاس آیا ہے تو یہاں بھی نبی کی زبان سے نکلا پہلے ہے،
صحابہ نے لکھا بعد میں ہے تو قرآن کلام پہلے ہے، کتاب بعد میں ہے۔ وہ کتابیں پہلے تھی، کلام بعد میں ہے۔ یہ کلام پہلے ہے، کتاب بعد میں ہے۔ یہ اس کتاب کا اعزاز ہے۔ جیسے نبیوں میں سے 1,24,000 کو چھوڑ کے حضور کا انتخاب کیا ہے کہ قرآن اس ان کے حصے میں ہے، ایسے ساری امتوں میں سے اس امت کے حصے میں قرآن آیا، اور اس امت کے لوگوں میں سے خاص طور پر ان حفاظ کے سینے میں قرآن آیا جن کے سینوں میں آج اللہ نے قرآن کو محفوظ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ اس امت کا اعزاز ہے۔ اس وقت بھی پوری دنیا میں آپ کے پاکستان میں دینی مدارس کے جو سب سے بڑا بورڈ ہے وفاق المدارس العربیہ، اس ادارے کا سب سے بڑا اعزاز ہے کہ پوری دنیا میں قرآن کے اتنے حافظ کسی جگہ پر کسی ملک میں نہیں تیار ہوتے جتنے پاکستان کے وفاق المدارس العربیہ ہر سال لاکھوں قرآن کے حافظ تیار ہوتے۔ یہ قرآن مجید وہ معجزہ ہے جو اس امت کے حصے میں آئے۔ پھر قرآن میں ایک خوبی یہ ہے کہ قرآن اللہ کی گفتگو ہے، اللہ کی باتیں، اللہ ہم سے کلام ہوتا ہے، اللہ ہم سے گفتگو کرتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے قرآن کی 3 خوبیاں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے کہ اللہ بول رہے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ یہ حضور کی سیرت ہے، نبی کی عملی زندگی کا نام قرآن مجید ہے۔ اسی کو اماں عائشہ صدیقہ نے فرمایا تھا کان خلقہ القرآن، الحمد سے بالناس تک جو کچھ قرآن میں ہے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، حضور کی سیرت ہے، قرآن علم ہے، حضور عمل ہے، قرآن اجمال ہے، حضور تفسیر ہے، قرآن متن ہے، حضور تشریح ہے، قرآن ذکر ہے، نبی مذکر ہیں، قرآن وعظ ہے، حضور ہدایت ہے، قرآن ہدایت ہے، نبی ہادی ہیں۔ جو کچھ اللہ نے قرآن میں قال ہے وہ محمد کی سیرت میں حال ہے۔ پھر قرآن مجید کی ایک خوبی یہ ہے کہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے رہنما کتاب یہی ہے۔ آپ عقائد دیکھیں تو آپ کو قرآن میں ملیں گے، عبادات دیکھیں تو قرآن میں ملیں گے، اعمال دیکھیں تو قرآن میں ملیں گے، اخلاق دیکھیں تو قرآن میں ملیں گے، سابقہ کے واقعات دیکھیں تو قرآن میں ملیں گے، انبیاء کے تذکرے دیکھیں تو قرآن میں ملیں۔ دنیا میں آنے سے پہلے کیا تھا قرآن میں ہے، قرآن حضور سے پہلے کے لوگوں کی کیا کیفیات تھی قرآن میں ہے، محبوب کی زندگی کیا ہے قرآن میں ہے، قیامت تک آنے والے احوال کا تذکرہ قرآن میں ہے، قیامت کب اور کیسے اور کن حالات میں قائم ہوگی قرآن میں ہے، وقوع قیامت کے بعد کیا ہوگا قرآن میں ہے، محشر کیا ہے قرآن میں ہے، جنت کیا ہے قرآن میں ہے، جہنم کیا ہے قرآن میں ہے۔ جب کچھ نہیں تھا اس وقت سے لے کر جب کچھ نہیں ہوگا اس وقت تک کے سارے علوم کا مجموعہ قرآن میں ہے۔ جمیع العلوم فی القرآن، یہ سارے علم اللہ نے اکٹھے کر کے قرآن میں رکھے، اور قرآن اس امت کے حصے میں یہ کتاب ہے۔ تیسرا انعام جو اللہ نے اس امت کو دیا ہے وہ آنے والا مہینہ ہے رمضان المبارک۔ روزے سب کو ملے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سب کو ملے، سب نے روزے رکھے۔ علماء نے لکھا ہے اس آیت میں، اور یہ جو آگے آیت ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ان دونوں آیتوں میں نزول میں 1 سال کا فرق ہے۔ 1 سال پہلے صرف روزوں کی فرضیت آئی تو وہ ہر مہینے کے 3 روزے ایام 20 13 14 15 کے روزے رکھتے، لیکن جب رمضان کے روزے کی فرضیت آ گئی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ اب اس مہینے کی خصوصیت ہو گئی، اب یہ وہ مہینہ ہے کہ روزے سب کو ملے، رمضان ہمیں ملا، کتابیں سب کو ملی، قرآن ہمیں ملا، نبی سب کو ملے، آخر الزمان ہمیں ملا۔ اب یہ رمضان جب آیا تو رمضان کی برکت سے ان کو صرف روزے ملتے تھے، مجھ کو اور آپ کو سحری بھی ملی ہے، افطاری بھی ملی ہے، روزے بھی ملے ہیں، پھر رات کی تراویح بھی ملی ہے،
اس کی عبادت بھی ملی ہے، اس کے نفل پڑھو تو فرض کا درجہ ہے، فرض پڑھو تو 70 کا درجہ ہے، اس میں ساری عبادتیں اللہ نے جمع کر